بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا قرآن ٹیچر افتخار احمد۔ آج ہم سیکھیں گے جزم یا سکون۔ اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ جزم کیا ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کی آواز کیسے ہوتی ہے، آج کے لیسن میں ہم یہ سب چیزیں سیکھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم سکون یا جزم کے تمام تر جو قواعد ہیں ان کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ ہدایت نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جزم کی پہچان، جزم کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جزم کی پہچان کیا ہے، جزم کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی شکل یوں ہوتی ہے، جیسے دال لکھتے ہیں، دال کی طرح یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ جیسے زبر کی آواز ہوتی ہے، زیر کی آواز ہوتی ہے اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کی آواز ہوتی ہے، اس طرح جزم کی یا سکون کی آواز نہیں ہوتی۔ ہدایت نمبر 2، جس حرف پر جزم ہو اسے مجزوم، یعنی کہ جس کے اوپر آ رہی ہے اس کو مجزوم کہتے ہیں اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ نیز جزم والا حرف پہلے حرف سے ملا کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر جزم ہے اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با۔ اب کیوں با ساکن ہے، یہ اس کے اوپر جزم ہے، اس کو ہم نے اس حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو کیسے آواز ہوگی؟ اب کیونکہ با کی اپنی آواز ہے، یہ جزم کی اپنی آواز نہیں ہے، اس لیے حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب۔ اب ان تینوں کو ملائیں گے کیسے؟ اب، اب، اب۔ کیونکہ با حروف قلقلہ میں ہے، اس کی آواز کو ہلایا جاتا ہے، جیسے اب، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا اب، 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 یہ نہیں پڑھیں گے، غلط ہوگا۔ تو اس کا قلقلہ ہوتا ہے اب، 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 اس طرح آخر میں آواز کو چھوڑتے ہیں ب۔ حمزہ زبر تا ات، ادھر نہیں کریں گے قلقلہ، 5 حروف ہیں وہ میں بتاؤں گا، با، جیم، دال، طا، قاف۔ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، 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 حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، 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 حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، 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 یہ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، 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 حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، 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 اخ۔ خا کی آواز کو موٹا کرتے ہیں۔ حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، 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 یہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ زبر زال از، حمزہ زیر زال از، حمزہ پیش زال از، 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 زال کی آواز کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، اور، ار، ار، را کے اوپر ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو را کی آواز کو موٹا، را ساکن، ما قبل اس سے پہلے زیر ہے تو را کی آواز کو باریک، اور، ار، ار، باریک، اور موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، 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 از،
زا اور زال کی آواز میں بھی فرق رکھنا ہے، زال کو نرمی سے، زا کو تھوڑا سختی سے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، 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 حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، 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 حمزہ زبر صا اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، 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 سین کی آواز باریک اور صاد کی آواز موٹی پڑی جائے گی۔ حمزہ زبر ضاد او، حمزہ زیر ضاد اذ، حمزہ پیش ضاد اذ، او، اذ، اذ، حمزہ زبر طاعت، حمزہ زیر طاعت، حمزہ پیش طاعت، ات، 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 یہ طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ حمزہ زبر ذا اوز، حمزہ زیر ذا اذ، حمزہ پیش ذا اذ، اوز، اذ، اذ، یہ ذا کی آواز کو بھی موٹا کرتے ہیں۔ حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین ای، حمزہ پیش عین او، آ، ای، او، عین کی آواز نکالیں گے۔ حمزہ زبر غین او، حمزہ زیر غین اغ، حمزہ پیش غین او، او، اغ، اوغ، غین کی آواز کو موٹا کرتے ہیں۔ حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، 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 حمزہ زبر قا اق، حمزہ زیر قا اق، حمزہ پیش قاف اق، 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 یہ قاف بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ادھر بھی قلقلہ کریں گے۔ حمزہ زبر کا اک، حمزہ زیر کا اک، حمزہ پیش کا اک، 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 حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، 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 حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام، 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 حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، 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 حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اوہ، اہ، اہ، اوہ، حمزہ زبر حمزہ آ، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او، آ، ای، او۔ قاعدہ نمبر 1، جزم کی صورت میں ان حروف جو میں نے پہلے بھی بتائے قاف، طا، با، جیم، دال کو ہلا کر پڑھا جائے۔ ہلانے کا مطلب قلقلہ کیا جائے گا۔ ساکن حرف ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف ان 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز کو آخر میں ہلانا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا اق، 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 یہ آخری حرف کی آواز کو ہلا رہے ہیں۔ ات، 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 اب، 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 اج، 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 اد، 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 اسی طرح باقی کسی بھی حرف کی آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ جیسے ات، تا کی آواز، ال، لام کی آواز، ام، میم کی آواز، ان، نون کی آواز، ان میں سے کسی بھی حرف کی آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ ہدایت نمبر 3، قلقلہ صرف انہی 5 حروف میں کیا جائے۔ ان 5 حروف کے علاوہ باقی حروف کی ادائیگی میں، ادائیگی کا مطلب ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ احتیاط یعنی باقی کے حروفوں کی آواز کو ہم نے ہلا کر قلقلے والی آواز میں نہیں پڑھنا، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو قلقلہ کی آواز پڑھ کر بھی بتا دی کہ کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔
اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ساکن حروف کس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جس حرف کے اوپر زبر ہے اس سے ساتھ والے حرف کے ساتھ جو ساکن ہے وہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ ہدایت نمبر 4، بعض لوگ ساکن حرف کو ادا کرتے وقت ہلا دیتے ہیں۔ ہلانے کا مطلب وہی کلکلا کر دیتے ہیں، ال، 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 ٹھیک ہے۔ اسی طرح از، 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 اس، 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 یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا۔ ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ ساکن حرف کو پوری مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ مخرج سے ادا کریں۔ جیسے ہم نے تا کو پڑھنا ہے تو ات، 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 اس، اس، اس طرح پڑھیں گے ہم۔ قاعدہ نمبر 2، جس را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر موٹی پڑھی جائے گی۔ جیسے ارحم، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اوپر پیش آئے گی تو پھر بھی را کی آواز موٹی ہوگی، یہ زبر ہے تو اب بھی آواز موٹی ہوگی۔ جب اس سے پہلے زیر آئے گی تو پھر آواز کو باریک پڑھتے ہیں، ارحم، ارحم، حمزہ پیش را ار، سین زیر سی، ارسی، لام زبر لا، ارسیلا، را کی آواز کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ ادھر را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس را کی آواز کو موٹا پڑھیں گے۔ جس را ساکن سے پہلے زیر ہو وہ را باریک پڑھی جائے گی، جیسے فصبر، فصبر، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو اس را کی آواز کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔